الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روزات عرض کی تھی، اور ساتھ ہی میں آپ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں قربانی کے پس منظر کو، اس کی کچھ مختصر سی حقیقت سنائی تھی۔ قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ ہے۔ قربانی کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا قربانی کا نظام حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ تم قربانی کرو، اور دونوں بھائیوں نے قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ پہلے کے دور میں قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کا ذبیحہ ایسا کا ویسا ہی رکھا رہے، آگ اس کو نہ جلائے، تو یہ علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں 6 پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کے پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ مجھے مختصراً بتانا یہ ہے کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، اور یہ جو قربانی جس کو ہم کرتے ہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہے۔ پورا واقعہ مختصر آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی مرحلوں میں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، کئی موقعوں پر آپ کو آزمایا، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، کامیاب ہوئے۔ ہر ایک امتحان کا اور ہر ایک آزمائش کا بیان کرنا اس وقت مشکل ہے۔ صرف ایک آزمائش جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آزمائش کے نام سے ذکر کیا ہے، اسی کا تذکرہ کروں گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ قربانی کی آزمائش یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کا پس منظر کچھ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور کچھ اس ہفتے انشاءاللہ عرض کروں گا، اور جو اعتراضات ہیں ان کا انشاءاللہ کسی حد تک جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا تاج پہنایا، اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو ہر کسی کو اولاد سے نواز دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو اپنے پیارے خلیل کو بھی نہ دے۔ جوانی کی عمر میں آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اولاد عطا فرمائی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اور جب بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، جو آپ کی مرادوں کا نتیجہ ہے، جو آپ کی آرزو ہے، جو آپ کی سب سے زیادہ محبت کی چیز ہے، اس کو آپ ایک بیابان جنگل میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے لیے نکل پڑے، اور ایک دور دراز بیابان جنگل میں، جس کو آج لوگ مکہ کے نام سے جانتے ہیں، آج وہ مکہ المکرمہ کہلاتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جس وقت وہاں پر صرف چٹیل میدان تھا، وہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی کھانے کا انتظام وہاں پر تھا، نہ کوئی پانی پینے کے لیے کوئی انتظام تھا، بے آب و ہوا زمین تھی، ایسی زمین جس میں کاشتی بھی نہیں ہو سکتی، کھیتی بھی نہیں ہو سکتی، جہاں پر صرف اللہ ہی کے یقین پر، اللہ ہی کی امید پر، اللہ ہی کے آسرے پر گزر بسر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کیا، اور جب اس جگہ پر پہنچے تو اپنے بیوی بچوں کو اتار دیا، خود سواری سے نہیں اترے، ان کو اتار دیا اور سواری واپس پلٹ لی۔ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں اس بے آب و ہوا زمین میں چھوڑ کر، جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمارا گزر بسر ہو سکے، یہاں نہ تو کوئی سایہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، اور ایک دور دراز جگہ پر جا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر پیچھے پلٹ کر دیکھتے تو بیوی بچوں کی محبت غالب آ جاتی اور وہ ان کو چھوڑ نہ پاتے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑے سبق ہیں کہ آج ہم اللہ کی معرفت کے لیے، علم سیکھنے کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا کاروبار نظر آتا ہے، اور بار بار ہم نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں کہ ہم اگر جماعت میں چلے جائیں گے یا کسی بھلائی والے کام کے لیے چلے جائیں گے، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اور ان سب چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو پھر ہمارا نکلنا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں تو پھر ہمارا نکلنا آسان ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور حضرت ہاجرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا اللہ ہمیں یوں ہی تنہا نہیں چھوڑے گا، جب اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس چٹیل میدان میں اور اس بے آب و ہوا زمین میں اللہ پالے گا۔ تو کہا ابراہیم جب اللہ کا حکم ہے تو چلے جاؤ، ہمارا اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی محبت تھی، ایک دور دراز جنگل میں جا کر دعا مانگی کہ اے اللہ تیرے حکم پر اور تیرے حکم کو پورا کرنے میں، تیری محبت میں اور تیری فنائیت میں نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس بے آب و ہوا زمین میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس بے آب و ہوا زمین کو، جہاں پر کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، جہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، ایک دم چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کو ایسا آبادی والا شہر بنا دے، ایسا آبادی والا ٹھکانہ بنا دے، اور اس کو اتنا مقدس اور محترم بنا دے کہ دنیا کا ہر انسان یہاں آنے کی خواہش کرے،
اس شہر میں جس کو بلد امین کے نام سے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک شہر کا خطاب دیا، اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے کہ اس کو ایسا شہر بنا دے کہ ہر انسان یہاں آنے کی خواہش کرے، اس شہر میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں، اللہ ایسا فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں مکہ کے اندر کہ دنیا کی ہر نعمت وہاں پر ملتی ہے، حالانکہ مکہ وہاں کی زمین، وہاں پر کھیتی نہیں کر سکتے، وہاں پر فصل نہیں اگا سکتے، بالکل بے آب و ہوا زمین ہے، بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں پر کاشت نہیں کر سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس دعا کا یہ ثمرہ ہے، اس دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مکہ کے اندر رکھی، دنیا کی ہر چیز آپ کو مکہ المکرمہ میں ملے گی۔ جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اور اللہ کی جو آزمائش ہے ان آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح نوازتا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا، اور اسی طرح اللہ دعائیں قبول کرتا ہے کہ نسلوں میں جو ہے اللہ کی جو ہے نعمتیں برستی رہتی ہیں، اللہ کی عنایت لٹتی رہتی ہے، اللہ کے خزانوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ آج مکہ جو سرسبز و شاداب ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں پر ہے، اور اس قربانی کو جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جیسا کہ میں ابھی آگے ذکر کروں گا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں جاری کر دیا کہ اس سے پہلے کسی قوم میں، کسی نبی کی امت میں یہ رواج جاری نہیں تھا، حالانکہ ہر امت میں قربانی اللہ نے رکھی ہے۔ قربانی کا سلسلہ جیسا کہ ابھی عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک الگ شکل دے دی گئی ہے، اس قربانی کو ایک الگ ڈھنگ سے اور ایک مقدس طریقے سے نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس قربانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہے۔ ایک مرتبہ 100 اونٹ لائے گئے، اور 100 اونٹ میں سے 23 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی کے جو اونٹ تھے وہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ باقی کے تم ذبح کرو۔ اس لیے علماء نے یہاں سے مسئلہ لکھا کہ جس انسان کی قربانی ہے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے، عورت ہے تو عورت خود اپنے ہاتھوں سے کرے، مرد ہے تو مرد خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے، تاکہ دل کی جھجک اور دل کا جو ڈر ہے یہ ختم ہو، اور امت کے اندر جو ہے بہادری والی صفت پیدا ہو اور نڈر ہونے کی صفت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جاباز بنایا ہے، اس امت کو نڈر اور بے خوف بنایا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم قربانی خود نہیں کرتے، بلکہ یا تو قصائیوں سے کرتے ہیں، یا بیچارہ مسجد کا مولوی جو ہے گھر گھر قربانی کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے اس امت کا کہ اپنا ذریعہ، اپنی عبادت خود انجام نہ دیتے ہوئے کسی دوسرے سے دلوانا۔ یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ کوئی انسان زیادہ ہی بزدل ہے اور ڈرپوک ہے جو کر نہیں پا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے سے قربانی کروا لے، لیکن وہ قربانی کرنے والا بھی یہ نیت کرے گا کہ فلاں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اور قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس انسان کا وہاں حاضر ہونا، اس کو لکھا ہے علماء کرام نے کہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جب تمہاری طرف سے ذبح کیا جائے تمہارا ذبیحہ تو تم وہاں پر موجود رہو، تم وہاں پر حاضر رہو، اس لیے جس کی طرف سے قربانی ہو کم سے کم وہ وہاں پر حاضر رہے تو ضروری ہے۔ اور قربانی کے لیے اچھے سے اچھا جانور ذبح کرنا یہ جو ہے پسندیدہ عمل ہے، ورنہ انسان جو ہے پاڑے میں حصہ لے کر اور یوں کام چلا کر اگر آگے بڑھے گا تو دنیا میں تو بچ سکتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ اجر وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کو میسر نہیں ہوگا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ یہ پہلا امتحان تھا، اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، فلما بلغ معه السعی، یعنی جب سن شرور کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں مسلسل 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
قال یا بنی انی ارا فی المنام. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کریں گے، میں تو آپ کا لقب جگر ہوں. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی بیٹے کی مانگی تو پھر بیٹے سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے تھا کہ آگے چل میں اس بیٹے کو بھی نبی بننا ہے اور اس بیٹے کی نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے. اس لیے اس کو بھی چیک کر لیا جائے، اس کا بھی امتحان لے لیا جائے تاکہ امت یہ اعتراض نہ کر سکے. اس لیے چیک کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا تو فوراً کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. پورا واقعہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں. آنکھوں پر پٹی باندھ لی، بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا رہے ہیں چل نہیں رہی ہے، چلا رہے چل نہیں رہی ہے. تو جب چھری چلائی تو پھر چھری چل گئی اور جب پٹی کھولی تو دیکھا وہاں پر چھری کے نیچے بیٹا نہیں تھا بلکہ دمبا تھا. اور یہ وہ دمبا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، جس کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ بڑی آزمائش تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا اور دونوں باپ بیٹوں کا ذکر کیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فدیناہ بذبح عظیم ایک دمبا جنت سے جو ہے بھیجا اور اس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اس کی قربانی کو جاری کر دیا. یادگار کے لیے لوگ عمارتیں بناتے ہیں، لوگ میوزیم بناتے ہیں، لوگ ایسی تعمیرات کرتے ہیں کہ وہ زمانے تک باقی رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام یادگار کے لیے رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی یادگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے کو چنا کہ جو قیامت تک چلتا رہے، جس میں کبھی بوسیدگی نہ آئے، جس میں کبھی پرانا پن نہ آئے. یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اسی جوش و خروش سے آج تک مسلمان کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی ہی پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ یہ اعتراض تو غیروں کی طرف سے تھا، غیر مسلموں کی طرف سے تھا، جو کہا کرتے تھے کہ یہ تو جیو ہتیا ہے، یہ تو ایک جاندار کو مارنا ہے. اگر آپ غور کریں تو قربانی تو ہر مذہب میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر قوم میں قربانی کو جو ہے رکھا ہے. ہر قوم میں آسمانی مذاہب میں اگر دیکھیں آپ تو 3 مذہب دنیا میں ہیں. ایک تو مسلمانوں کا مذہب ہے جو قربانی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور دوسرا عیسائیوں کا مذہب ہے، یہ بھی آسمانی مذہب ہے، اور یہودیوں کا مذہب ہے، یہ بھی آسمانی مذہب ہے. تینوں کے اندر قربانی. اور جو آسمانی مذہب نہیں ہے یعنی غیر مسلموں کا مذہب ہے اس میں بھی قربانی ہے. اور مسلمان تو اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، بے رحمی سے اس کو ذبح نہیں کرتے. اور غیر مسلموں کے یہاں تو یہ ہے کہ اس کو باندھ دیتے ہیں اور اس کی گردن پر جو ہے وار کرتے ہیں جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے. کہیں اس کے پیر میں وار کیا جاتا ہے، کہیں اس کے بدن میں کوئی سوئی چبھو کر وار کیا جاتا ہے. اس طرح سے جو ہے تڑپا کر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ تو اس کو بڑا ظلم ہے. اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تعلیم دے رہے ہیں کہ جو جانور جس کو تم ذبح کرنے والے ہو اس کے سامنے چھری کو دھار مت کرو. وہ جانور جب دیکھتا ہے کہ چھری اس کے سامنے تیز کی جا رہی ہے، اس پر دھار کی جا رہی ہے، تو وہ ڈرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اس لیے اپنے ہتھیار کو دھاردار جانور کے سامنے نہ کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے جانوروں کو زیادہ ظلم نہ کرو، اپنے جانوروں کو زیادہ زور سے مت مارو، ان کے چہرے پر مت مارو. اتنی پیاری تعلیم ہے کہ جانور کے چہرے پر نہیں مار سکتے. لیکن یہ تو بڑا ظالم ہے آج کا انسان کے جانور تو دور انسانوں کو نہیں چھوڑتا ہے، انسانوں کو بڑی بے دردی سے بے رحمی سے مارتا ہے.
مسلمانوں کے نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ اتنی پیاری تعلیم ہے کہ جانور کے چہرے پر نہ مارو. پھر انسان کو مارنے کی اور پھر انسان کے چہرے پر مارنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی؟ یہ سراسر ظلم ہے انسانیت کے اوپر اور شریعت کے اوپر، اور شریعت کو نہ مانتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم ہے. بہرحال تو یہ اعتراض غیر مسلموں کا تھا. آج مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑ کے جو ہے جانور 3 دن میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، اگر یہ پیسہ باقی رکھا جاتا تو یہ غریبوں کی مدد کرنے میں کام آتا، بیواؤں کی مدد کرنے میں کام آتا، یہ جو ہے یا شادی کروانے کے لیے کام آتا، اس سے جو ہے دوسرے رفاہی کام انجام کیے جا سکتے تھے. افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کہ وہ یہ تو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ایک غریب آدمی جو 40,000 کا موبائل چلا رہا ہے اس سے یہ مشورہ نہیں دیا کہ بیٹا 40 کا نہیں 10 کا لے لیتے، 30,000 کسی غریب کو دے دیتے. یہ مشورہ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ تم دنیا کے حساب سے چل رہے ہو، تم ماڈل طور کے حساب سے چل رہے ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا، ایسے ہی موبائل خریدتے. تو دین میں جو ہے کمیاں نظر آتی ہیں اور دنیا میں اچھائی نظر آتی ہے. یہ ہمارے دین کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراض تھا آج وہ مسلمانوں میں بھی سرایت کر رہا ہے، اور جو لبرل لوگ ہیں ان کے اندر سرایت کر چکا ہے. بہت سارے مسلمان صرف اپنے معاشرے سے بچنے کے لیے اور اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے برائے نام جو ہے کسی قربانی سینٹر میں یا جہاں پر مدرسے ہیں یا قصاب وغیرہ ہے جہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں پر پیسے دے دیتے ہیں کہ 1 نہیں 4 حصے ہماری طرف سے لگا دو. وہ قربانی کو اہمیت نہیں دیتے. یہ تو آخری درجہ ہے کہ ایک انسان وہ اتنا زیادہ مال والا نہیں ہے کہ وہ خود بکرا خرید کر جو ہے ذبح کر سکے. تو اس کو چاہیے کہ وہ حصہ لے لے، بڑے میں حصہ لے لے. اس لیے کہ قربانی جذبات کی قربانی ہے، اپنے نفس کی قربانی ہے. یہ قربانی جس میں صرف اخلاص ہونا چاہیے. اگر دکھلاوا ہے ذرہ برابر کی تو اللہ کے یہاں دکھلاوے والا عمل قابل قبول نہیں. قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. یہ جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے. کئی حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جو عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں. وہ قیامت کے دن اس انسان کو اسی کے سپرد کر دیں گے کہ یہ جو عمل کیا تھا، نماز پڑھی تھی فرا انسان کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، جاؤ اسی سے اس کا ثواب لے لو. قربانی کی تھی فرا انسان کو دکھانے کے لیے کی تھی، جاؤ اسی سے اس کا ثواب لے لو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں تم جو قربانی کا جو جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ، تمہارے دل کا اخلاص اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، 6 انسان تو ایسے تھے جن کو اللہ ہی کے لیے قربانی کرنی تھی، ایک انسان نے قربانی کی صرف گوشت کھانے کے لیے، انصاف کی قربانی نہیں ہوتی. ایک انسان کی نیت میں کھوٹ تھا، ساتھی کی قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ گوشت تو تقسیم ہو سکتا ہے لیکن وہ جو نفس ہے، جو جان ہے، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی نفس کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے. خون بہانا اللہ کے یہاں ان قربانی کے دنوں میں سب سے بڑا عمل. اس لیے کوئی غیر مسلم اگر شامل ہے اس میں تو سب کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قربانی قرب کا ذریعہ ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور غیر مسلم کی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. تو گوشت کی نیت سے قربانی کرنا اس پر بھی کوئی اجر نہیں ہے، اور دکھلاوے کے لیے قربانی کرنا یہ بھی بے فائدہ ہے، کوئی مطلب نہیں. قربانی کریں اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. آج تو ماحول بن چکا ہے کہ بکرا لائے پورے شہر میں گھماتے پھر رہے ہیں، ہار پہنا کر گھما رہے ہیں، وہ بتا رہے دیکھو کتنا بڑا بکرا لے کر آئے، جسے بہت بڑا کام کر دیا ہے.
بھائیوں اللہ کے یہاں ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، اور قربانی کے تعلق سے تو بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ ہی خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ کی طرف پہنچتا ہے۔ قربانی کریں اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بتائیں کہ یہ قربانی جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ جذبات کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی نہیں بیٹے کی، لیکن بیٹے کی جگہ جانور ذبح کروایا۔ اصل قربانی تو اولاد کی قربانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اولاد کی قربانی نہیں کر پائے گی، اس لیے اولاد کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے جانور کو رکھا ہے۔ لیکن ہم اتنی اخلاص کے ساتھ قربانی کریں کہ ایسا لگے کہ ہم کسی اولاد پر جو ہے، تو ساری محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف اللہ کی محبت کو آگے رکھ لینا، اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا، یہ قربانی کا اصل تقاضا ہے، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں کا اعتراض غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ تو ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم، اگر وہ بغیر نکاح کے چھپے میں رہ رہے ہیں، ہر انسان ان کو غلط کہے گا۔ لیکن یہی تو لڑکے لڑکیاں اگر سب کے سامنے ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، اس لیے کہ نکاح اللہ کے حکم سے شروع ہوتا ہے، میں نے قبول کیا، اللہ کے نام پر یہ لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کے لیے حرام تھے یہ جائز ہو گئے۔ تو یہ جانور فی نفسی جائز نہیں ہے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے جائز۔ جس طرح ایک مرد اور ایک عورت ناجائز تھے، دونوں کا ملنا حرام تھا، اب اللہ کے نام پر ان کا نکاح ہوا ہے، ان کی شادی ہوئی، اب جائز ہے ان کا ملنا، اب کوئی ان کو غلط نہیں کہے گا۔ یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن قربانی میں سب کو اعتراض ہوتا ہے۔ اور پھر جو دودھ آپ نکالتے ہیں جانور کے تھن سے، گائے ہو، بکری ہو یا بھینس ہو، اس کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، اس دودھ کو آپ آگ پر گرم کرتے ہیں، کتنے سارے جراثیم اس دودھ کے اندر ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، کہ یہ ہتیا نہیں ہے۔ لیکن صرف اعتراض ہے، اور اعتراض صرف جو ہے کنفیوز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اعتراض کا کوئی اصل مقصد نہیں ہوتا۔ اصل مقصد یہی ہے کہ کنفیوز کر دیا جائے، عبادت سے ہٹا دیا جائے۔ اور اگر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھانا چاہیے، جو بڑی بے دردی سے، بے رحمی سے جانور کو جو ہے استانوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور بے رحمی سے ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم بھی ان کی ہیلپ کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ قربانی ہر مذہب میں رہی ہے، ہر قوم میں رہی ہے اور رہے گی۔ قربانی کی بڑی تفصیل ہے، قربانی سے انسان ترقی کرتا ہے، قربانی سے قوم ترقی کرتی ہے، قربانی سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، قربانی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر قربانی کا نظام نہ ہوتا تو آج نہ دنیا ترقی کر پاتی، نہ معاشرہ ترقی کر پاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز جو ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ ایسے ہی اڑ گیا، کئی لوگوں نے جانے دیے جب جا کے یہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑا ہے۔ اگر ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی تو یہ لوہا ہوا میں نہیں اڑ پاتا۔ 4 انچ کی پٹری پر لمبی چوڑی ٹرین چلتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں چل رہی ہے، اس کے لیے کئی لوگوں نے جانے گنوائی ہیں جب جا کے یہ ٹرین چل رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی تو آج ٹرین کا سفر نہیں کر پاتے۔ آج بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کتنے جانوروں کے پیٹ چاک کرے جاتے ہیں، ان کو جو ہے ٹرائل طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ آپریشن سکسیس ہوا یا نہیں ہوا۔ جو ڈاکٹر وغیرہ بنتے ہیں وہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، کہیں مینڈک کا آپریشن ہو رہا ہے، کہیں جو ہے کتے کا ہو رہا ہے، دیگر مویشیوں کا، جانوروں کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کی آنکھ اس میں لگائی جا رہی ہے، اس کی اس میں لگائی جا رہی ہے، اس کا دل اس میں، اس کا اس میں، اس کی کڈنی اس میں، اس کی کڈنی اس میں۔ یہ صرف جو ہے ٹریننگ کے لیے ہو رہا ہے۔ کتنے مویشی قربانی دے رہے ہیں جب جا کے ڈاکٹر بن کر معاشرے میں آتا ہے۔ اگر قربانی نہیں ہوتی تو کوئی ترقی نہیں کر پاتا۔ افسوس ہے کہ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، جو عبادت ہے اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور یہ بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان جو ہے شکار ہو جاتا ہے ایسے اعتراضات کا، ایسے اشکالات کا، اور یہ اپنی عبادت میں شک کرنے لگتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے مذہب سے،
اپنے مذہب کی تعلیمات سے، اپنی شریعت سے واقف ہوں، اور جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی کتابوں میں یا اپنے مذہب کے رہنماؤں سے پوچھے کہ ہمارے مذہب کی کتابوں میں قربانی کا تصور ہے یا نہیں۔ غیر مسلموں کی کتابوں میں باقاعدہ قربانی کا تصور ہے۔ ان کے جو رہنما تھے انہوں نے مہمانی کے طور پر جو ہے جانور ذبح کیا اور اس کو جو ہے مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ غیر مسلموں کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو ہر مذہب میں قربانی رہی ہے، یہ تو صرف اس دور کی سیاست ہے جو قربانی کے نام پر جو ہے بھڑکائی جاتی ہے، قربانی کے نام پر جو ہے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ قربانی عبادت ہے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کا نام نہ لے اور ویسے ہی ذبح کر دے تو وہ ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ اور بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ قربانی کے موقع پر دھیان رکھیں کہ جو ذبح کر رہا ہے اس کا چہرہ دیکھ لیں کہ بسم اللہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اتنا سارا گٹکا منہ میں رکھا ہوا ہے اور جو ہے بسم اللہ بھی نہیں نکل رہی ہے، اللہ اکبر بھی نہیں نکل رہا ہے، صرف چھری چلا رہا ہے۔ یہ حرام ہے، کھا نہیں سکتے اس کو۔ ایک جگہ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، مرغا لینے کے لیے گئے، مرغا وہ خرید رہے تھے، میرے ساتھ میں تھا، اور مرغا ذبح کرنے والا جو ہے گٹکا کھا رہا تھا، اس نے ہونٹ تک نہیں ہلائے اور کاٹ کے دے دیا۔ میں نے پوچھو ان سے ذرا، انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے، چھوٹا سا ہو گیا وہ مرغے والے۔ میں نے کہا یہ حرام ہے، کھا نہیں سکتے آپ۔ اور 80% مرغا بیچنے والے ایسا ہی کرتے ہیں، 80%، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اس طرح سے حرام کاری پھیل رہی ہے، مسلمان بالکل نابلد ہو چکا اپنے دین سے، اپنی شریعت سے۔ تو بھائیو، عبادت کے ڈھنگ سے ہو، عبادت کے طریقے سے ہو تو پھر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو عشرہ ہے، ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ 3 عشرے ہمارے اسلاف میں جو ہے بڑے مقبول رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں 3 عشروں کا بڑا اہتمام رہا ہے، 3 عشروں کی بڑی اہمیت رکھتے تھے اور بڑا عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 3 عشرے کون کون سے ہیں؟ رمضان کا آخری عشرہ بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے اور آج بھی ہمارے اکابرین کرتے ہیں۔ دوسرا محرم کا پہلا عشرہ، اس میں بھی بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا ہمارے اسلاف کے زمانے میں، اور آج بھی اللہ والے کرتے ہیں۔ لیکن جاہل مسلمان صرف ناچنے گانے میں لگا رہتا ہے، دولہا کرنے میں لگا رہتا ہے محرم کے موقع پر، اور اس کو بڑی عبادت سمجھتا ہے۔ جس امت میں ناچ گانا حرام ہے اس میں محرم کیسے جائز ہو جائے گا؟ جس طرح سے ہم مناتے ہیں محرم، ارے پڑھنے کا زمانہ ہے، عبادت کرنے کا زمانہ ہے، اس میں جو ہے ناچ گانے میں امت ضروری ہے۔ تو محرم کے پہلے عشرے کا ہمارے اکابرین بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تیسرا ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کا بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس عشرے میں ایک دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس عشرے کے ایک دن کے روزے رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان ایام کو بہتر سمجھے، دن میں بھی عبادت کریں اور روزہ رکھیں، ایک روزے کو رکھ کر 1 سال کے روزے کا ثواب حاصل کرے، اور رات میں عبادت کر کر شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ اور عرفہ کا دن بقرہ عید سے 1 دن پہلے کا ہوتا ہے۔ بقرہ عید سے 1 دن پہلے جو دن ہوتا ہے 9 تاریخ کا دن، وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ یہ اتنی احتیاط کے ساتھ اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اتنے جاہل ہے اپنے دین سے، اتنے ناواقف ہے اپنے دین سے کہ عرفہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ شبراز سے 1 دن پہلے جو دن ہوتا ہے اس کو عرفہ کہتے ہیں مسلمان۔ اور یوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں اس سال جو لوگ مرے ہیں ان کی روحیں گھروں میں آئیں گی، اور اگر ان کے نام کا کھلائیں گے نہیں تو وہ روح جو ہے درمیان میں اٹکی رہے گی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا مسلمانوں نے۔ ارے جو مر گیا وہ گیا، واپس نہیں آئے گا۔ وہ اگر نیک انسان ہے تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر تمہارے یہاں کی کھیر پوری کھانے آئے؟ جو صاحب
اور جو گنہگار ہے کیا جہنم کے فرشتے چھوڑیں گے اس کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ روح بھٹکتی رہتی ہے، عرفے کے دن ان کو عرفے میں ملانا پڑتا ہے، کوئی روح نہیں بھٹکتی، یہ مسلمانوں کا نہیں، غیروں کا عقیدہ ہے۔ مر گیا اچھا ہے تو جنت کی نعمتوں میں، برا ہے تو جہنم کی سزاؤں میں اور ناکیوں میں، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بقرعید سے ایک دن پہلے جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اس دن حاجی سارے کے سارے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عرفہ کے دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کئی سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور فخر فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر کہ دیکھو کیسے یہ عرفات کے میدان میں میرے سامنے عبادتیں کر رہے ہیں، اپنا جو ٹیپ ٹاپ والا لباس تھا گھر بنا ہے، خوشبو تھی اس کو چھوڑ دیا، کنگا تھا کنگا کرنا چھوڑ دیا، ایک چادر نیچے کو باندھ لی، ایک چادر اوپر کو باندھ لی، جس کو احرام کہتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے جو ہے بغیر سلے میں ہیں، جس کپڑے کے اندر انسان کو کفن کیا جائے گا وہ کفن کا جو ہے ایک مشابہت رکھنے والا لباس ہے، ایسے لباس میں اللہ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بڑا عجیب اور پرکیف منظر ہوتا ہے عرفات کے میدان کا، اللہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے رشک کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دن جو انسان روزہ رکھتا ہے کم سے کم اس دن کا تو روزہ رکھے، جو انسان اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کے پچھلے گناہ اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا روزہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی، اور ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قربانی کو صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے، جیسا اس کا حق ہے ادا کرنے والا بنائے۔ جو غلط فہمیاں، نا اتفاقیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم فرمائے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی جو ذکر کرنا بہت زیادہ مناسب ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کا بڑا قربانی کرتا ہے تو سارے لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر گھر کا ہر انسان سے مطلب جو بالغ ہو وہ اگر صاحب نصاب ہے، ہر انسان جو بالغ ہے، مسلمان ہے، عقل مند ہے، آزاد ہے، ایسے انسان پر قربانی واجب ہے۔ اور اس کو کیسے پہچانیں گے آپ دیکھیں کہ بچے کام کرتے ہیں، سارے پیسے لا کر ابا کو دے دیتے ہیں، گھر کا گارجن، گھر کا سربراہ صرف ایک ہے، اسی کی چلتی ہے، باقی کسی کی نہیں چلتی، تو پھر قربانی وہ ایک کرے گا، اس کی اپنی کرے گا، سب کی طرف سے کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اس کی ایک قربانی اس کے اوپر واجب ہے، کر لے گا، ادا ہو جائے گی، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گھر میں سارے لوگوں کو اختیار ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان کے 10 بیٹے ہیں، 10 کو اختیار ہے، وہ چاہ رہا ہے موٹر سائیکل خرید رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے موبائل خرید رہا ہے، جس کے دل میں جو آ رہا ہے خرید رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب ہر انسان کے اوپر اگر وہ مالدار ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کرنا ضروری ہے۔ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اپنے مرحوم کی طرف سے کریں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، مرحوم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح اپنی قربانی ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، نبی کو بھی ثواب پہنچے گا۔ لیکن اپنی قربانی کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی نبی کے نام سے نہیں کریں گے ہماری طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ ہے آج کے مسلمانوں میں، سب میں نہیں، جو ان پڑھ مسلمان ہیں ان میں، کہ پہلی قربانی نبی کی طرف سے، اس کے بعد اگلے سال اپنی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے، انسان مالدار ہو گیا اب اپنی قربانی کرنا ہے، اگر اللہ نے اور زیادہ مال دیا ہے تو پھر نبی کی طرف سے بھی کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی حیثیت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق قربانی کریں۔ قربانی کے بڑے فوائد ہیں، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا کئی گنا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے جانور جو ہے ہر سال ذبح کی جاتے ہیں، ان جانوروں میں کبھی کمی نہیں آئی، جانور ذبح کرنے والوں میں کمی آ گئی لیکن جانوروں میں کمی نہیں آئی۔
تو جب جانوروں میں کمی نہیں آئی ہے تو جس مال سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس مال میں بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ بس دل میں اخلاص ہو، سچی فکر ہو، سچی تڑپ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں ہر عمل جو ذرے کے برابر ہو وہ پہاڑ کے برابر، بلکہ پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر پہاڑ کے برابر عمل کر لیں، دکھاوا ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے کرنے والا بنائے اور سچی تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ رسم و رواج سے اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔